خطبہ نمبر 150 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں زمانے کے حوادث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور گمراہوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا طَعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ وَتَرْكًا لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ وَلَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ۔ ان لوگوں نے گمراہی کے راستوں پر چلنے اور ہدایت کے راستوں کو چھوڑنے کے لیے داہنے بائیں راستے اختیار کر لیے ہیں، مگر تم اس امر میں جلدی نہ کرو جو بہرحال ہونے والا ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اسے دور نہ سمجھو جو کل سامنے آنے والا ہے۔ فَكَمْ مِن مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ وَمَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِن تَبَاشِيرِ غَدٍ يَا قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ وَدُنُوٍّ مِّن طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ۔ کہ کتنے ہی جلدی کے طلبگار جب مقصد کو پا لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش اسے حاصل نہ کرتے۔ آج کا دن کل کے سویرے سے کس قدر قریب ہے۔ لوگو، یہ ہر وعدے کے ورود اور ہر اس چیز کے ظہور کی قربت کا وقت ہے جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحلو فيها على مثال الصالحين ليحل فيها ربقا ويعتد فيها رقا۔ لہذا جو شخص بھی ان حالات تک باقی رہ جائے اس کا فرض ہے کہ روشن چراغ کے سہارے قدم آگے بڑھائے اور صالحین کے نقش قدم پر چلے تاکہ ہر گرہ کو کھول سکے اور ہر غلامی سے آزادی پیدا کر سکے۔ وَيَسْدَعَ شَعْبًا وَيَشْعَبَ صَدَعًا فِي سُطْرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَلَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ ثُمَّ لَيُشْحَذَنَّ فِيهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْغَيْنِ النَّصِيِ۔ ہر مجتمع کو بوقت ضرورت منتشر کر سکے اور ہر انتشار کو مجتمع کر سکے، اور لوگوں سے یوں مخفی رہے کہ قیافہ شناس بھی اس کے نقش قدم کو تا حد نظر نہ پا سکیں۔ اس کے بعد ایک قوم پر اس طرح سیقل کی جائے گی جس طرح لوہار تلوار کی دھار پر سیقل کرتا ہے۔ تجلا بالتنزیل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح۔ ان لوگوں کی آنکھوں کو قرآن کے ذریعے روشن کیا جائے گا اور ان کے کانوں میں تفسیر کو مسلسل پہنچایا جائے گا، اور انہیں صبح و شام حکمت کے جاموں سے سیراب کیا جائے گا۔ وطال الأمد بهم ليستكملوا الخزي ويستوجب الغير حتى إذا اخلولق الأجل واستراح قوم إلى الفتن وأشالوا عن لقاه حربهم لم يمنوا على الله بالصبر۔ ان گمراہوں کو مہلت دی گئی تاکہ اپنی رسوائی کو مکمل کر لیں اور ہر تغیر کے حقدار ہو جائیں، یہاں تک کہ جب زمانہ کافی گزر چکا اور ایک قوم فتنوں سے مانوس ہو چکی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے لیے کھڑی ہو گئی، تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جو اللہ پر اپنے صبر کا احسان نہیں جتاتے۔ وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا بَذْلَ أَنفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ وَدَانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ۔ اور رائے خدا میں جان دینے کو کوئی کارنامہ نہیں تصور کرتے، یہاں تک کہ جب آنے والے حکم قضا نے آزمائش کی مدت کو تمام کر دیا تو انہوں نے اپنی بصیرت کو
اپنی تلواروں پر مسلط کر دیا اور اپنے نصیحت کرنے والے کے حکم سے پروردگار کی بارگاہ میں جھک گئے۔ حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته۔ مگر اس کے بعد جب پروردگار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تو ایک قوم الٹے پاؤں پلٹ گئی اور اسے مختلف راستوں نے تباہ کر دیا۔ انہوں نے محمل عقائد کا سہارا لیا اور غیر قرابت دار سے تعلقات پیدا کیے اور اس سبب کو نظر انداز کر دیا جس سے مودت کا حکم دیا گیا تھا۔ ونقلوا البناء عن رس أساسه فبنوه في غير موضعه معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة۔ عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر قائم کر دیا جو ہر غلطی کا معدن و مخزن اور ہر گمراہی کا دروازہ تھے۔ قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين۔ حیرت میں سرگرداں اور آل فرعون کی طرح نشے میں غافل تھے۔ ان میں سے کوئی دنیا کی طرف مکمل کٹ کر آ گیا تھا اور کوئی دین سے مستقل طریقے پر الگ ہو گیا تھا۔